اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ڈاکٹر فیصل عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل عتیق آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے چکر آنا، سر میں کسی بھی بیماری کی وجہ سے چکر آنا۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چکر مختلف بیماریوں میں ایک عام علامت سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، لیکن جب اس قدر بڑھ جائے کہ مریض دوران سر ہی کی سب سے زیادہ شکایت کرے تو پھر ایسی ادویات کی طرف توجہ مبذول ہونا جن میں چکر بہت نمایاں ہوں ایک لازمی امر ہے۔ کثرت شراب نوشی، کثرت تمباکو نوشی اور دیگر منشیات کا استعمال جو کہ کثرت سے کیا جائے، رطوبات جسم کا کثرت جمع، جریان خون، دودھ پلانے، کثرت حیض وغیرہ سے ضائع ہونا، مرگی پڑنا اور بعض اعصابی امراض کی وجہ سے چکر آنا، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے چکر آنا، جگر کی خرابی کی وجہ سے چکر آنے لگ جانا اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی آنے لگ جانا، یہ کئی ایک وجوہات ہیں جو دوران سر چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ناظرین منشیات استعمال کرنے کے بعد چکر آنا اور مریض کا چڑچڑا پن، کہ مریض بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ پخانہ جانے کی بار بار حاجت ہونا، چکر خصوصیت سے غذا کھانے کے بعد آتے ہیں۔ تو اگر یہ علامات ہیں تو اس کے لیے ناظرین ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، نقص و میکا۔ یہ 30 طاقت میں ناظرین آپ نے لینی ہے۔ نقص و میکا 30 طاقت میں اس کے 10 سے 12 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کے آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے اور جو کسی بھی وجہ سے چکر آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں۔ یہ نہایت ہی قبیح وصف ہے جس میں یہ بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے، وہ خدا اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کتاب و سنت میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے، احسان نہیں مانتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا کام کون سا ہے؟ فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے
کہ کفر بھی اس میں آ جاتا ہے، جس سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں، اور جس کے لیے نجات کا کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ دنیا کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے، مگر رحمت الہی کے اس گھنے سائے سے وہ باہر ہے جس کا منہ جھوٹ کی وجہ سے جھلس رہا ہے۔ اسلام کے محاورہ میں سخت ترین لفظ لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان کو بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہودیوں، کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی، لیکن کسی مومن کو جھوٹا کذب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا گیا۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کی جائے۔ مبالغہ کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ دونوں فریقین خدائے تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بڑی لعنت ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح بد دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ نفاق جھوٹ کی بدترین قسم ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ عہد و اقرار کرے تو اس سے عہد شکنی کرے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اس بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی ہوتی ہے، اور دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مومن آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مومن آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور جھوٹ متضاد چیزیں ہیں، دونوں کا یکجا جمع ہونا غیر ممکن ہے، جس طرح کفر و ایمان یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی تائید میں اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر ہے تو ایمان نہیں، اور ایمان ہے تو کفر نہیں، اور جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، اور خیانت و امانت بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جھوٹے آدمی کی قیامت کے دن بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ تو ناظرین، ان اقوال اور احادیث اور قرآن پاک کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے سے ہی ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اور اللہ نے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔